ہماری زندگی میں تقدیری واقعات وہ ہے جن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں، مثلا ہماری پیدائش، والدین، قوم، ملک، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں وغیرہ۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ زندگی تقدیر کا وسیع گہرا سمندر ہے جس میں آدمی کو پھینک دیا جاتا ہے کہ اب ہمت کر کے اس میں سے نکلو۔ نکلنے کے لیے جو ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہے۔ تقدیر مقرر ہو چکی ہے اور انسان پر وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوتی رہتی۔ یہ ایک امتحانی پرچے کی طرح ہے۔ انسان کا اپنی تقدیر پر رد عمل اس امتحانی پرچے کا جواب ہے۔ رد عمل کا انحصار انسان کے عقیدہ، تربیت، شخصیت، علم، کوشش اور کئی دوسری وجوہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ترجیح شیطان کی طرف ہے تو رد عمل میں شیطان کا بڑا دخل ہوگا جس کا نتیجہ آخرت میں برا ہوگا۔ بہترین رد عمل یہ ہے کہ انسان تقدیر کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لے اور ہر مسئلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مواقع تقدیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی طرح واضح کیا۔ جب وہ خلیفہ تھے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں اسلامی فوج کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ نئی مفتوح علاقوں کا دورہ کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایک جماعت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے تو اطلاع آئی کہ عراق میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا استقبال کرنے کے لیے بارڈر پر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی واپس آ جائیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ نہیں، میں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا بلکہ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں امیر المؤمنین، میں اس بات پر آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارڈر سے آگے نہیں گئے، وہی بات چیت کی اور واپس آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ ایک نہر ہے، اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارے پر ہری بھری گھاس ہے اور درخت والا ہے جبکہ دوسرا کنارہ خشک ہے۔ یہ دونوں راستے ایک ہی منزل کو جاتے ہیں۔ اب یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں ان دونوں کناروں میں کس کا انتخاب کرتا ہوں۔ میں ایک کنارے پر تھا، جیسے ہی خراب راستہ شروع ہوا میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور اچھے والے راستے پر آ گیا، تو میں نے تقدیر کو نہیں چھوڑا بلکہ میں تقدیر کی طرف جانے والے راستے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی جانب آ گیا ہوں۔ جبکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسی راستے پر سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کنارے پر آگے کائیاں ہیں جن میں ان کا گھوڑا گر سکتا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو کائیوں میں گرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد غلط تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اجتہاد کو بھی ٹھیک قرار دیا کہ انہوں نے توکل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تقدیر کو مانا اور اسباب کو استعمال کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کے بعد عراق واپس چلے گئے اور طاعون میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے۔ در حقیقت تقدیر اٹل ہے، ماڈرن سائنس بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پرانے اعمال کے نتیجے میں ہمارے اوپر اترتی ہے، اس پر ہم رد عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فراہم شدہ موقع ہے کہ ہم اگلے جہاں کے لیے بہتر رد عمل سے اچھی تقدیر بنا سکیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ مثلا مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے اور میں پکار اٹھتا ہوں، اے اللہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، غضب ہوا ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی ہے، دوسرے لوگوں پر یہ مصیبت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ یہ ایک رد عمل ہے۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں، اے اللہ یہ میرے ہی گناہوں کا نتیجہ تھا، مجھے معاف فرما، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا
مبتلا نہیں کر دیا۔ اے اللہ، آپ ہی مصیبت دور فرمانے والے ہیں، میرا غم دور فرما اور مجھے صبر کی توفیق دے۔ یہ ایک دوسری قسم کا رد عمل ہے۔ دو آدمی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ممتحن نے بے ایمانی کی ہے، نمبر غلط لگائے ہیں، پرچے تبدیل کر دیے ہیں، انہوں نے آؤٹ آف کورس پرچہ بنایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ دوسرے کا رد عمل یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اگلے سال اس سے زیادہ محنت کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک ہی تقدیر پر دو مختلف رد عمل۔ فیصلہ کرنے والے نے رد عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے جس کے مطابق اگلی تقدیر لکھ دی جائے گی۔ تقدیر کے حوالے سے اب اسباب اور توکل کی طرف آتے ہیں۔ جیسے اسباب کے لیے کوشش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا تقدیر پر ایک رد عمل ہے، اسی طرح توکل دوسرا رد عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، ترجمہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس بات کا بہت بڑا درجہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پریشان نہ ہو بلکہ توکل کرے، لیکن اس کا مطلب اسباب کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ توکل ایک عبادت ہے، اسباب سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری ہے اور ناشکری کا دوسرا نام کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسباب پر توکل کرنا کفر ہے، جبکہ اپنے ذرائع میں رہتے ہوئے اسباب کے لیے پوری کوشش کرنا اور نتائج کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اسلام ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اسباب کو استعمال کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی میں اتنی جدوجہد ہے، اتنی تدابیر اور کوششیں ہیں کہ کسی اور شخص کی زندگی میں ایسی جدوجہد، تدابیر اور کوشش نہ پہلے کبھی تھی اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ یہ اس لیے کہ محنت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ، میری قوم کو پانی کی بہت ضرورت ہے، وہ مجھ سے پانی کا مطالبہ کر رہی ہے، اس صحرا میں پانی نہیں ہے، اے اللہ پانی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اپنا عصا پہاڑ پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پہاڑ پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ دے دیا گیا۔ اب سوچیں کہ پہاڑ پر عصا کیوں مارا گیا؟ آپ مار کر دیکھیں، مارتے جائے پانی نہیں نکلے گا۔ اگرچہ وہ ایک معجزہ تھا لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا چلانے کو کہا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ حصہ ڈلوانا منظور تھا۔ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ پسند فرماتا ہے کہ کام کے ہونے میں اس کے بندے کا بھی حصہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کی عزت افزائی ہے۔ مطلب یہ کہ اسباب کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے، ان کا استعمال نہ کرنا ناشکری ہے۔ اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا توکل ہے۔ اسباب کو استعمال کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جو پانی ہے کیا یہ خود بخود تمہارے ہونٹوں تک پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ بے شک آپ دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، اس گلاس میں جو پانی ہے یہ میرے منہ میں آ جائے، میری پیاس بجھ جائے، لیکن جب تک میں گلاس اٹھا کر پانی نہیں پیوں گا پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی میں پیاس بجھ جانے کی جو خاصیت ہے وہ اس کی تقدیر ہے، لیکن منہ میں پانی ڈالنا اسباب کا حصہ ہے جس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ بندہ اپنا حصہ ضرور ڈالے، اس لیے محنت کرنا لازمی امر ہے، اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ یہی ایک مسلم اور غیر مسلم کی سوچ میں فرق ہے۔ غیر مسلم اپنی محنت پر توکل کرتا ہے، جبکہ مسلمان محنت تو کرتا ہے لیکن توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرتا ہے۔